بلفظ دیگر کچھ حقوق اللہ بھی ہیں اور کچھ حقوق العباد بھی ہیں جن کی پابندی ادائیگی ہر حال میں ضروری ہے۔ ادائیگی میں خیر ہی خیر ہے اور ادا نہ کرنے میں شر ہی شر ہے۔ ایک روایت کے مطابق، ایک حدیث مبارکہ کے مطابق، حقوق اللہ، اللہ کا حق جو بندوں پر ہے، حقوق اللہ میں سب سے بڑا حق یہ ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے۔ حقوق اللہ میں سب سے بڑا حق۔ اب حقوق العباد میں بندوں کے حق میں ماں باپ کا بچوں پر حق ہے، بچوں کا ماں باپ پر حق ہے، بھائی کا بھائی پر حق ہے، بہن بھائی کا ایک دوسرے پر حق ہے، خالہ دادا نانا نانی پھوپھا پھوپھو رشتہ دار پڑوسی اہل وطن سب کے ایک دوسرے پر حقوق ہیں۔ اتنے حقوق ہیں کہ لاکھوں کے طاقت میں ہیں وہ حقوق، اور حقوق العباد بہت اہم ہے۔ حقوق العباد کا یہ معاملہ یہ ہے کہ رب تو کریم ہے، وہ اپنا حق معاف فرما دیتا ہے۔ نمازیں لوگ نہیں پڑھتے جبکہ سب سے بڑا رب کا حق ہے، اس کے بعد بھی اللہ فرماتا ہے توبہ کر لو معاف کر دوں گا، اس کی قضائیں پڑھ لو معاف کر دوں گا۔ لیکن بندوں کا حق جو ایک دوسرے پر ہے وہ اس قدر عظیم ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس حق کو تو اللہ معاف نہیں فرمائے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، جب تک کہ صاحب حق معاف نہ کرے۔ جس کی وہ حق تلفی کیا ہے وہ خود معاف نہ کر دے۔ اندازہ کیجئے کہ کس قدر مشکل کام ہے۔ کسی کی حق تلفی، کسی کا حق آ جانا اتنا سخت کام ہے کہ اللہ نہ دنیا میں معاف فرمائے نہ آخرت میں معاف فرمائے، بلکہ کہہ دے کہ جس کی تم نے حق تلفی کی اگر وہ معاف نہیں کرتا تو ہم آج معاف کرنے والے نہیں ہیں۔ اس پر لمبی بحث ہو سکتی ہے۔ تو حقوق ہم پر بہت سارے ہیں، لیکن مصطفیٰ جان رحمت سے پوچھا جائے یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، رب کا تو سب سے بڑا حق بندوں پر یہ ہے کہ بندے عبادت کریں، بندوں کا ایک کا دوسرے پر سب سے بڑا حق کون سا، یا کس کا سب سے زیادہ حق ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حقوق اللہ میں تو سب سے بڑا حق یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے، اور حقوق العباد میں سب سے بڑا حق یہ ہے کہ ماں باپ کی خدمت کی جائے۔ حقوق العباد میں سب سے بڑا حق یہ ہے کہ ماں باپ کی خدمت کی جائے۔ حقوق العباد میں اس سے بڑا کوئی حق ہی نہیں۔ 1 درجن سے زیادہ آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی توحید، اپنی عبادت، اطاعت و فرما برداری کے فوراً بعد اگر کسی چیز کا تذکرہ فرمایا ہے تو وہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا تذکرہ فرمایا، والدین کے ساتھ احسان کا تذکرہ فرمایا۔ کئی جمعہ سے آپ حضرات مجھ سے جھوٹ کے حوالے سے، شراب کے حوالے سے، نشہ کے حوالے سے، بغض غیبت کے حوالے سے آپ نے سنا۔ یہ وہ برائیاں ہیں جو سماج کو کھائے چلے جا رہے ہیں۔ اسی طرح سماج میں بگاڑ اور فتنے کا ایک سب سے بڑا سبب ماں باپ کے ساتھ ناانصافی، ماں باپ کے ساتھ ظلم و ستم، ماں باپ کو تکلیف پہنچانا، ماں باپ کی فرما برداری نہ کرنا، ان کی بات نہ ماننا، بلکہ بسا اوقات انہیں جھڑکنا، گالی گلوچ کرنا، اور بہت سارے جہنمی بچے، ہم تو اعلان سے کہتے ہیں وہ جہنمی بچے ہیں کہ
ماں باپ کو مار تک دیتے ہیں۔ یہ سماج میں بگاڑ کا سب سے بڑا سبب ہے، کیونکہ سماج صبر چاہتا ہے، ہم آہنگی چاہتا ہے، محبت چاہتا ہے، اخوت چاہتا ہے۔ تو ایک بھائی کے ساتھ، ایک پڑوسی کے ساتھ، ایک رشتہ دار کے ساتھ، ایک محلے والے کے ساتھ محبت وہی کر سکتا ہے، اخوت و بھائی چارگی وہی نبھا سکتا ہے، پریم سے پیار سے وہی پیش آ سکتا ہے جس کے دل میں پہلے ماں باپ کی عظمت ہو، ماں باپ کی محبت ہو، ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری کا جذبہ ہو، کیونکہ اس پر یہ سب سے بڑا حق ہے۔ جو بچے ماں باپ کی فرما برداری نہ کریں، ماں باپ کو تکلیف پہنچائیں، ان کا حق ادا نہ کریں، ان سے بھلا یہ امید کی جا سکتی ہے کہ وہ بھائی کا حق ادا کرے، دوست کا حق ادا کرے، محلے والوں کا حق ادا کرے، پڑوسیوں کا حق ادا کرے؟ نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بچے جو ماں باپ کے نافرمان ہیں، ماں باپ کو ستانے والے ہیں، وہ صرف ماں باپ کے لیے بوجھ نہیں ہے، پورے سماج کے لیے، پورے محلہ والوں کے لیے بوجھ۔ اور جب بچے اتنے بدتمیز ہوں گے، جوان اتنے بدتمیز ہوں گے، ظاہر سی بات ہے اس محلے میں، اس علاقے میں شانتی نام کی کوئی چیز نہیں رہ سکتی۔ اس لیے اگر سماج میں سدھار لانا ہے تو ہمیں اس زاویے سے، اس جہت سے بھی غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ جو بچے ماں باپ کا وفادار بنیں گے وہی سماج کا وفادار بنے۔ جو ماں باپ کا غدار بن جائے، ماں باپ کا گستاخ بن جائے، ماں باپ کی بات نہ ماننے والا بن جائے، اس سے یہ امید کی ہی نہیں جا سکتی ہے وہ کسی کے ساتھ بھلائی کرے، وہ کسی کے ساتھ وفا کرے۔ حالانکہ آج کل دیکھنے میں یہی زیادہ آ رہا ہے۔ اگر بیک گراؤنڈ دیکھو تو ایسا ظالم کہ نہ ماں کو پوچھنے کو تیار، نہ باپ کو پوچھنے کو تیار، بیمار پڑ جائے تو خبر لینے کو تیار نہیں، علاج کرنے کو تیار نہیں، دیکھنے جانے کو تیار نہیں، اور باہر آ کر کے ایسا بنتا ہے۔ اس سے بڑا ہمدرد کوئی ہے ہی نہیں، اس سے بڑا سماجی کارکن کوئی ہے ہی نہیں، اس سے زیادہ لوگوں کے ساتھ محبت کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں۔ ارے نادان، تیرے اس دکھاوے سے، اس ڈھکوسلے سے کیا ہوگا؟ رب ذوالجلال کو تو ناراض کر کے آیا، ماں باپ کو ناراض کر کے، اور یہاں باہر جتا رہا ہے میرے دل میں ہمدردی ہے، میں سماج سیوک ہوں، میں اس کی مدد کرنے والا ہوں، میں اس کی مدد کرنے والا ہوں۔ ارے ماں کا حق کھانے والا ظالم، باپ کا حق کھانے والا ظالم، بھائی کا حق کھانے والا ظالم، بہن کا حق کھانے والا ظالم، تو دوسرے کا حق ادا کرے گا؟ تو محلے والے کا حق ادا کرے گا؟ تو اس سے یہ کبھی ہو نہیں سکتا۔ اگر کوئی شخص ایسا مکوٹا پہن کے آپ کے پاس آتا ہے تو اس کے دھوکے میں، فریب میں مت آنا۔ جو ماں کو دھوکہ دے سکتا ہے، باپ کو دھوکہ دے سکتا ہے، بھائی اور بہن کو دھوکہ دے سکتا ہے، وہ تمہیں دھوکہ دے گا نہیں، تم سے دھوکہ دری ہی کے لیے وہ یہ روپ اور یہ چہرہ بنایا ہوا۔ اس سے بڑا ظالم کون؟ جو ماں باپ کی بات نہ مانے، انہیں تکلیف پہنچائے۔ دیکھ لیجیے آج سماج کے اندر، آج جو مسلمانوں میں یہ پستی ہے، یہ ذلت و خواری ہے، یہ رسوائی ہے۔ ہمارے نوجوان بے روزگار گھوم رہے ہیں، کچھ تو جہالت کی بنیاد پر، کچھ پڑھا لکھا ہو کر۔ اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں ماں باپ کی نافرمانی، ماں باپ کے ساتھ ساتھ بدتمیزی، ماں باپ کی اظہار ثانی، ماں باپ کو تکلیف دینا، یہ ضرور شامل ہے۔ ورنہ وہ بچے جو ماں باپ کے وفادار ہیں، اللہ کی ذات سے امید نہیں، یقین ہے کہ پروردگار عالم ماں باپ کی دعا کے صدقے ان بچوں کو زندگی میں بھی عزت عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی عزت عطا فرمائے گا۔ تو اگر سماج کے اندر سدھار لانا ہوا تو ایک یہ بھی ہے کہ ہمارے اندر سیرت مصطفیٰ کو ڈالی جائے، سیرت مصطفیٰ کو ہم سمجھیں، اپنی ماں اور اپنے باپ کے حق کو ادا کریں۔ جو ماں اور باپ کے حق کو ادا کرے گا اسی سے امید ہے کہ وہ سماج کے بھی حق کو ادا کر سکتا ہے، دوست و احباب کے بھی حق کو ادا کر سکتا ہے، رشتہ دار کے بھی حق کو ادا کر سکتا ہے۔ اور جو ماں باپ کا نہیں ہوا وہ کسی کا نہیں ہوگا، وہ بیوی کا بھی نہیں ہوگا۔ حالانکہ آج کل لوگ ماں باپ کا بے وفا کب بنتے ہیں؟ شادی سے پہلے کچھ نہ کچھ، کہیں نہ کہیں تک ماں باپ کا وفادار کچھ حد تک تو رہتا ہی ہے۔ شادی کیا ہوئی، مہندی بھی ابھی سے اسے غائب نہیں ہو پائی تھی، بچے کا نظریہ بدلنے لگا، اس کی فکر بدلنے لگی، اس کی سوچ بدلنے لگی۔ اللہ کے نبی سرور کائنات عالم غیب مصطفیٰ پہلی ارشاد فرمایا، مشکات شریف کی حدیث آقا نے فرمایا، قیامت کی یہ نشانی ہے، علامت ہے کہ مرد اپنی بیوی کی بات تو مانے گا،
اس کی اطاعت تو کرے گا، اس کی فرما برداری تو کرے گا، لیکن ماں باپ کی نافرمانی کرے گا، اس کی بات نہیں مانے گا، ماں باپ کی نہیں سنے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ قیامت کی نشانی ہے، اور قیامت کی نشانی کا مطلب یہ تمہاری ہلاکت و تباہی کی نشانی ہے۔ آج یہی ہو رہا ہے میری نظر میں جو سروے کر رہا ہوں تو سمجھے 95 سے زیادہ مرد حضرات اپنی بیوی کی اطاعت تو کر رہے ہیں مگر ماں باپ کی اطاعت کرنے کو تیار نہیں، ماں باپ کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے۔ یہ قیامت کی نشانی ہے، اور جو مرد حضرات ایسا کرتے ہیں یہ ان کی ہلاکت و تباہی کی نشانی ہے۔ جو مرد صرف بیوی کی سنے، ماں باپ کی نہ سنے، اس حدیث پاک میں یہ مطلب نہیں کہ بیوی کی سننا نہیں، حق ان کا ہے تو ادا کرنا ہے، لیکن خالی اب بیوی ہی کا حق ادا کریں، ماں باپ کا حق ادا نہ کریں تو پھر وہ انسان چین کی نیند کبھی نہیں سو سکتا، نہ یہاں نہ قبر میں نہیں سو سکتا۔ اس لیے کہ سب سے بڑا، اور میری ان ماں بہنوں سے بھی میں کہہ رہا ہوں، اب اس بات پر مت خوش ہو کہ آپ کا شوہر اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا آپ کی بات ماننے لگا، نہیں، ارے جو مرد اپنے ماں باپ کا نہیں ہوا وہ تمہارا بھی نہیں ہوا، وہ تمہارے ساتھ بھی کسی دن دغا کر جائے گا۔ اس لیے میں ان ماں بہنوں سے کہوں گا کہ اگر اپنا شوہر کو اپنا وفادار بنانا چاہتی ہو تو ان شوہروں سے کہو کہ وہ اپنے ماں باپ کا وفادار بن جائیں۔ جس دن وہ اپنے ماں باپ کا وفادار بن جائیں گے وہ بیوی کا حق بھی ادا کریں گے، بہن کا بھی حق ادا کریں گے، بھائی کا بھی حق ادا کریں گے، جتنے حقوق ہیں ساس سسر کا بھی حق ادا کریں گے، جتنے حقوق ہیں سارے حقوق ادا کریں گے۔ حقوق العباد میں سب سے بڑا حق والدین۔ اندازہ آپ کریں، رب ذوالجلال نے قرآن میں فرمایا میری عبادت کرو، مجھے ایک مانو، میرے ساتھ شرک نہ کرو۔ درجنوں جگہ رب ذوالجلال نے اپنی عبادت کے ساتھ فرمایا فوراً بعد، نہ نماز کا، نہ روزے کا، نہ حج کا، نہ زکوٰۃ کا۔ اگر تذکرہ فرمایا رب نے اپنی عبادت و اطاعت کے بعد تو فرمایا وبالوالدین احسانا، میری اطاعت کے بعد، عبادت کے بعد ماں باپ کی خدمت کرو، ماں باپ کی بات مانو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ احسان کے ساتھ پیش آؤ۔ بلکہ ماں باپ کا یہ مقام تو قرآن نے بیان فرمایا ہے، فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما۔ نادان گالی دے رہا ہے، جھڑک رہا ہے، دھکا دے رہا ہے، کھانا پانی بند کر رہا ہے، گھر سے باہر نکال رہا ہے۔ ارے نادان، یہ ان میں سے ایک ایک کام تو ایسا ہے جو تیرے جہنمی ہونے کے لیے کافی ہے۔ ماں باپ کا مقام تو وہ ہے کہ رب فرماتا ہے ماں باپ کچھ بھی کرے فلا تقل لهما اف۔ اولادوں، بچوں، بچیوں، تمہیں ماں باپ کی شان میں اف کہنے کی بھی پرمیشن نہیں۔ جو ماں باپ کہے سر جھکا کے سن لو، اگر وہ شریعت کے خلاف نہیں کہہ رہے تب۔ ولا تنہرهما، جھڑکو نہیں، آنکھ اٹھا کے دیکھو نہیں، چہرہ کا جغرافیہ بدلو نہیں۔ اگر کچھ کہنا ہی ہے، ماں باپ نے کہہ دیا، اب تمہیں کچھ کہنا ہے، قل لهما قولا کریما، تو پیار سے کہو، محبت سے کہو، پریم سے کہو کہ ابا یہ بات ٹھیک نہیں ہے، امی شاید یہ بات اس طرح سے ہو، یہ کام اس طرح سے کر لیا جائے۔ اگر تمہیں کچھ کہنا بھی ہے تو اف کے ساتھ نہیں، جھڑک کے ساتھ نہیں، پیار کے ساتھ عریضہ پیش کرو۔ قبول کرنے تو ٹھیک ہے، قبول نہ کرنے تو جو کہہ رہے ہیں وہی۔ یہ رب ذوالجلال کا فرمان آرڈر ہے، یہ ماننا ہوگا اس کی بات۔ ہاں، شریعت کے خلاف نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی ماں باپ بچوں کو شریعت کے خلاف کوئی حکم دے تو پھر قرآن اور حدیث پاک کے مطابق اس بات کو نہیں ماننا ہے، اس بات کو نہیں ماننا ہے، کیونکہ خدا کی نافرمانی میں کسی بھی مخلوق چاہے ماں باپ ہی کیوں نہ ہو اطاعت نہیں ہے۔ ماں باپ کی اطاعت صرف جائز باتوں میں ہے، حلال باتوں میں، حلال کاموں میں ہے، ناجائز اور گناہ کے کاموں میں نہیں ہے۔ اس کو بھی اپنے ذہن میں رکھنا۔ تو جس ماں باپ کو اف تک کہنے کو اجازت نہیں ہے، اور ایسا نہیں کہ صاحب نہیں ہے، اگر کہہ دیے تو ان کے لیے دردناک عذاب اللہ نے قرآن میں بیان کیا۔ جھڑک دیا، مار دیا، گستاخی کر دیا، ناراض ہو گئے، ماں باپ
اور جب ناراض ہو گئے ماں باپ تو ہو گئے ناراض مصطفیٰ. جب ہو گئے ناراض مصطفیٰ ہو گیا خدا ناراض. خدا کو ناراض کرنے والا جنت تو دور کی بات. حضرت ابو ہریرہ کی ایک حدیث پاک میں ہے. وہ بچے سنیں جو ماں باپ کو ناراض کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ جنت میں جانا تو دور کی بات ہے, جنت کی خوشبو بھی سونگھنے کو نہ ملے گی. اور اسی روایت میں ہے کہ جنت کی خوشبو اتنی دور تک پھیلے گی کہ 500 سال انسان سفر کر کے اگر جائے تو جتنا ڈسٹینس وہ طے کرے گا 500 سال ٹریول کر کے سفر کر کے اتنی دور تک جنت کی خوشبو پھیلے گی. اور یہ ماں باپ کو ستانے والا, تکلیف دینے والا جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. مطلب جنت سے 500 سال دور رکھا جائے گا, 500 سال دور رکھا. اندازہ آپ کریں. اور یہ ایک حدیث پاک ہے, بلکہ بخاری کی حدیث ہے, سن لو. اگر کوئی نماز پڑھنے والا ایسا کرتا ہے, کوئی روزہ رکھنے والا ایسا کرتا ہے, کوئی حاجی ایسا کرتا ہے, تو وہ بھی سن لے. بخاری کی حدیث ہے کہ جو ماں باپ کو ناراض رکھے, ماں باپ کو ایذا دے, تکلیف دے, ستائے, اللہ تعالی نہ ان کا کوئی فرض قبول فرمائے گا نہ کوئی نفل قبول. اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ نمازیں پڑھو, روزہ رکھو, حج کرو, زکات دو, دیگر کام کرو. اگر تم نے ماں باپ کو ستایا ہے تو نہ یہ نماز قبول ہوگی, نہ حج قبول ہوگا, نہ روزہ قبول ہوگا, نہ زکات قبول ہوگا. یہ ساری عبادتوں کی قبولیت موقوف ہے ماں باپ کی رضامندی پر. اگر ماں باپ راضی ہیں تو ہی اللہ یہ عبادتیں قبول فرمائے گا, اگر راضی نہیں ہے تو اللہ یہ عبادتیں قبول ہرگز نہیں فرمائے گا, ہرگز نہیں فرمائے. اور دیکھیں حدیث پاک, آپ مشکاۃ شریف کی حدیث پاک ہے. ماں باپ کی عظمتیں کیا ہیں دیکھو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, صحابہ میں تمہیں بتاؤں کہ کبیرہ گناہ, بڑا گناہ سے بھی بڑا گناہ کون سا ہے؟ صحابہ عرض کرتے یا رسول اللہ, ہم لوگ تو یہی جانتے ہیں جو بڑا گناہ ہے وہ بڑا گناہ ہوتا ہے, اس سے بھی بڑا گناہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ آقا فرماتا ہے میں بتاؤں. صحابہ نے عرض کیا بتائیں حضور. آقا فرماتے ہیں کبیرہ گناہ سے بھی بڑا گناہ, بڑے گناہ سے بھی بڑا گناہ یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ کے ساتھ شرک کرے, اور شرک کرنے سے انسان ایمان میں رہتا نہیں, باہر ہو جاتا. اب جو دوسری بات اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائی وہ سنو. کہاں شرک, ایمان ہی سے باہر. اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں دوسرا سب سے بڑے گناہ سے بھی بڑا گناہ یہ ہے ماں باپ کی نافرمانی. اللہ اکبر. شرک کے ساتھ نبی نے ماں باپ کی نافرمانی کو بیان کیا, جبکہ شرک اتنا بڑا گناہ اس کی کوئی معافی ہے ہی نہیں, کیونکہ مومن ہے ہی نہیں, مسلمان ہے ہی نہیں. وہ شرک کر کے نکل چکا ہے ایمان سے. اس شرک کے ساتھ ماں باپ کی نافرمانی کو مصطفیٰ نے ملایا. اس سے آپ سمجھو کہ خدا ماں باپ کی نافرمانی کتنا بڑا گناہ ہے, بالکل شرک کے قریب قریب ہے. اور ایسے لوگوں کے اللہ مغفرت نہیں فرماتا ہے. میرے آقا اچانک زور زور سے کہنے لگے وہ ملعون ہے, وہ ملعون ہے, وہ ذلیل ہے, وہ خار ہے. صحابہ حیرت میں پڑ گئے. جو مصطفیٰ پتھر کھا کے دعائیں دے, جو مصطفیٰ جانی دشمنوں کو مسکرا کر معاف فرما دے, جو مصطفیٰ برسوں برس کی لڑائی کو ختم کر دے, وہ مصطفیٰ آج اس طرح کی بات کر رہے ہیں وہ ملعون ہے, وہ ذلیل ہے, وہ خار ہے. صحابہ نے کیا حضور کون؟ ایک روایت میں ہے کہ وہ جو ماں باپ کو ستاتا ہے, وہ جو ماں باپ کو ستاتا ہے. اور دوسری روایت میں دور ہو جائے, ہمارا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. حضور ایسا بد نصیب کون ہے کہ آپ اپنا تعلق ان سے منقطع کر لیں, اپنے سے دور کر دیں. حضور پھر کون سہارا رہ جائے گا؟ کون بد نصیب انسان ہے وہ؟ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں وہ بد نصیب انسان کہ جس نے ماں اور باپ دونوں کو یا ان میں سے ایک کو بڑھاپے میں پایا اور خدمت کر کے جنت حاصل نہیں کر لیا, وہ ہم سے دور ہو جائے. ہمارا کوئی تعلق نہیں کہ رب نے تمہیں جنت حاصل کرنے کا
ماں باپ کی شکل میں گولڈن چانس دیا تھا کہ دونوں کی خدمت کر کے جنت حاصل کر لیتے، ایک موجود تھے تو ان کی خدمت کر کے جنت حاصل کر لیتے، جب تو نے اتنا بڑا چانس گوا دیا تو تمہارا ہم سے کیا تعلق ہے؟ بھلا کیا تعلق ہے؟ اندازہ کیجئے کہ ماں باپ کی نافرمانی کا کتنا بڑا وبال ہے۔ اور ایک بات سن لیجئے، اپنے بیوی کے چکر میں کچھ بچے ہو جائیں، اس کے چکر میں سمجھو ہم باپ سے بے نیاز ہو گئے، نہیں، سنو بات، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے کہ بندہ گناہ کرتے رہتا ہے، بڑے بڑے گناہ، نماز چھوڑنا سب سے بڑا گناہ، عبادت ترک کرنا سب سے بڑا گناہ، شراب، جوا، سٹا، گناہ، جھوٹ، غیبت، چغلی، یہ سب بڑے بڑے گناہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لیکن ان سارے گناہوں میں سے اللہ جسے چاہتا ہے معاف فرماتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے، جو گناہ چاہتا ہے معاف فرما دیتا ہے، مگر ایک گناہ اللہ معاف نہیں کرتا، ساتھ ساتھ اس کا رزلٹ آؤٹ کر دیتا ہے دنیا میں۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ بھائی وہ کون سا گناہ ہے کہ رب معاف نہ کرے، دنیا ہی میں رزلٹ آؤٹ ہو جائے؟ تو اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں وہ رزلٹ یہ ہے کہ جن بچوں نے اپنی ماں کو یا باپ کو تکلیف دی، ستایا، اس کا دل توڑا، اس کو تکلیف دی، اس کی شان میں گستاخی کی، اس کی بات نہیں مانی، اظہار ثانی کی، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ ایسا جرم ہے کہ رب ذوالجلال ان بچوں کو دنیا ہی میں اس کا بدلہ دے کر رہے ہیں۔ اس لیے میں نے دیکھا، میرا مشاہدہ ہے، آپ سب کا بھی ہوگا کہ جن بچوں نے بھی ماں باپ کو ستایا ہے، زندگی کے کسی موڑ میں دیکھیے گا وہ ایسی جگہ میں جا کر کے گر رہا ہے، نہ اسے نگلتے بنے، نہ اگلتے بنے، نہ آگے جائے نہ پیچھے جائے۔ اس وقت اسے محسوس ہوتا ہے کہ یا اللہ، میں نے جو گناہ کیا تھا ماں باپ کو تکلیف دے کر، یقیناً تو مجھے اس کی سزا دے رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائی جو ماں باپ کی گستاخیاں کر رہے ہیں، تکلیف دے ہیں یا دل دکھا چکے ہیں، تکلیف دے چکے ہیں، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں اگر اپنی زندگی میں بچنا چاہتے ہو، بیوی بچوں کو لے کر پرسکون زندگی گزارنا چاہتے ہو، وقت ابھی بھی ہے، چلا جا ماں کے چوکھٹ پہ، چلا جا باپ کے چوکھٹ پہ، مسکرا کر سلام کر لے، ماں باپ سے معافی مانگ لے۔ ارے تیری کتنی بھی غلطیاں کیوں نہ ہو جائے، ماں باپ مسکرا کر محض سلام کرنے سے معاف کرو۔ اگر چاہتے ہو کہ زندگی تمہاری تباہ نہ ہو، تمہاری زندگی برباد نہ ہو، تو ابھی بھی وقت ہے، اگر ماں باپ زندہ ہے تو جا کے معافی مانگ لو۔ بلکہ ایک روایت میں ملتی ہے کہ اگر انتقال کر گئے، معافی مانگا کہ سک جائے، تو ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جا قبرستان، ماں کی قبر میں، باپ کی قبر میں معافی مانگ لو۔ تو اگر کسی کے ماں باپ انتقال کر چکا اور یہ تکلیف پہنچا چکا ہے تو چلے جاؤ قبرستان، معافی بھی مانگ لو اور جا کر کے ایصال ثواب بھی کرو۔ اور اگر زندہ ہے تو ابھی معافی مانگ لو، ورنہ یا تو تم ہلاک ہو گئے، یا تمہاری بیوی ہلاک ہوگی، یا تمہارے بچوں پر اس کے اثرات پڑیں گے، کیونکہ رب ذوالجلال نے فرمایا ہے، مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا کہ ماں باپ کو تکلیف دینا یہ ایسا جرم ہے کہ رب ذوالجلال کی جرم کا بدلہ بندوں کو دنیا ہی میں عطا فرماتا۔ اس لیے میرے بھائی، میرے جوانوں، اگر اپنی زندگی کو تباہی سے بچانا ہے، اپنی آخرت کو ذلت و خواری سے بچانا ہے، تو کر لو ماں باپ کی خدمت۔ ماں باپ تم سے نہ زمین چاہتے ہیں، نہ جائیداد چاہتے ہیں، صرف وہ تمہاری محبت چاہتے ہیں، تمہارا پیار چاہتے ہیں۔ ارے اس نے رات دن ایک کیا، نہ دھوپ دیکھا، نہ گرمی دیکھی، نہ ٹھنڈی دیکھی، اس لیے نہیں کہ وہ اپنے ساتھ لے جائے گا سب، اس لیے کہ تم بہتر رہو، تم چین سے رہو، تم آرام سے رہو۔ ارے تم سکون سے رہو گے، ماں باپ کو سکون ملتا رہے گا، تم چین سے رہو گے، ماں باپ کو چین ملتا رہے گا۔ یہی اس کی خواہش ہے۔ بڑھاپے میں ماں باپ تم سے دولت کے خواہش مند نہیں ہے، تم سے زمین و جائیداد کے خواہش مند نہیں ہے، بس تمہارے دو میٹھے بول کے خواہش مند کہ جا کے دو میٹھی میٹھی بات کر لے ماں باپ کے ساتھ، وہ سارا غم بھی بھول جائیں گے، تمہیں دعائیں بھی دے دیں گے۔ اور یہ دونوں ماں باپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ مل جل کر کے یہ بچوں کی تربیت بھی کریں۔ اب موضوع نہیں، اس پر بھی ہم بات کریں گے کہ کچھ ماں باپ کے بھی مسٹیک ہیں۔ یہ بچے جو بگڑتے ہیں، یہ ماں باپ کے مسٹیک اور غلطیوں کی وجہ سے ہے، کبھی میاں اور بیوی میں مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے ہے، سمجھ نہیں ہے۔ باپ پڑھانا چاہتا ہے، باپ اچھا بنانا چاہتا ہے، اس معاملے میں تھوڑی بہت وہ سختی کرتا ہے، ماں سپورٹ میں آ جاتی ہے،
ماں سمجھ رہی ہے کہ باپ میرا شوہر ظالم ہے، میرے بچوں پر ظلم کر رہا ہے۔ اس عورت کو معلوم نہیں میری ماں تم سمجھتے نہیں ہو کہ ماحول کیا ہے۔ مرد باہر رہتا ہے، کوئی باپ اپنی اولاد کا دشمن نہیں ہے۔ اگر بچے پہ وہ سختی کرتا ہے، بچے پہ کوئی پابندی بٹھاتا ہے، بچے سے کوئی کام کرواتا ہے، تو سمجھ لو یہ بھی اس کی بھلا کے لیے ہے۔ جس طرح مائیں اپنے بچوں کا بھلا سوچتی ہے، اسی طرح ہمارے مرد حضرات بھی اپنے بچوں کا بھلا سوچتے ہیں۔ اس لیے عورتوں کو ہرگز نہیں چاہیے کہ وہ بچے کے ذہن کو صاف اس معاملے میں بھرائے، ٹارگٹ کریں، ارے تمہارا باپ تو تمہارا دشمن ہے، تمہارے پیچھے۔ آج کل دیکھا یہ جا رہا ہے مائیں بچوں کو باپ کا باغی بنا رہی ہیں، بچوں کو ٹارچر کر کے۔ دیکھو جب تو دیکھو تمہارا باپ تم کو ڈانٹتے رہتا ہے، تمہارا باپ تمہارے حوالے سے ایسے کرتے رہتا ہے۔ ہرگز نہ کرو۔ اگر بچے ماں باپ کے باغی ہو گئے، ماں کے باپ کے باغی ہو گئے، تو میں ان مائیں سے کہوں گا کہ وہ بچے تمہارے بھی وفادار نہیں ہیں، تمہارے بھی وفادار نہیں رہیں گے۔ ہم نے دیکھ لیا، ان بچوں سے کہو جن بچوں کے باپ نہیں ہیں، جو یتیم ہو چکے ہیں، ان سے پوچھو کہ باپ کی اہمیت کیا ہے۔ اس لیے ہماری عورتوں کو چاہیے کہ ہرگز بچوں کو شوہر کے خلاف بغاوت پہ نہ اتاریں۔ اگر شوہر کچھ کہہ رہا ہے انہیں، یہ ان کی بھلا کے لیے کہہ رہا ہے، یہ ان کی اچھائی کے لیے کہہ رہا ہے۔ تھوڑی بہت سختی کر رہا ہے، اس میں بھی بچوں کا بھلا ہے، اور اس میں بھی شوہر کا ان کے بچوں سے یہ محبت ہے۔ میری ماں بہنوں، صرف گلے سے لگائے رہنا، پیار کرتے رہنا، یہ بچوں کے ساتھ پیار نہیں ہے، بلکہ بچوں کی تربیت اسلامی تعلیم کے مطابق، اس کو پڑھانا لکھانا، دنیاوی تعلیم دینا، دین کی تعلیم دینا، حقیقت میں سچی محبت بچوں کے ساتھ یہی ہے۔ اس کے ہم حوالے سے ہمارے مرد حضرات بیدار ہیں، تو عورتوں کو بھی مردوں کا سپورٹ کرنا چاہیے، ان کی مخالفت نہیں کرنا چاہیے۔ مرد عورت دونوں چاہیں گے تب بچوں کی صحیح تربیت ہوگی، تب بچوں کی صحیح پرورش ہوگی، پھر وہی بچے ماں باپ کے وفادار ہوں گے۔ بس 1 منٹ میں آخری بات کہ سنو ماں باپ کی دعائیں کیسے قبول ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دعا کیا، اے اللہ جنت میں میرے ساتھ کون رہے گا، میں دنیا میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ سن لیجیے بات۔ تو اللہ نے فرمایا فلاں جگہ چلے جاؤ، یہ قصاب ہے، قریشی ہے، گوشت بیچتا ہے، ان سے ملاقات کرو، وہ تمہارے جنت میں ساتھی ہیں۔ حضرت موسیٰ اچمبے میں پڑ گئے دکان میں، دیکھ رہے ہیں وہ گوشت بیچ رہے ہیں۔ جب شام کا وقت ہوا، گوشت کا ایک ٹکڑا لیا، تھیلا میں چل دیا۔ حضرت موسیٰ کو دیکھا، انہوں نے کہا چلیے بھائی آپ ہمارے مہمان بن جائیے۔ حضرت موسیٰ ساتھ میں گئے۔ جب وہ گھر گئے تو گوشت کو انہوں نے ٹھیک کیا، پکایا۔ پکانے کے بعد ایک تھیلا نکالا، جھولا نکالا۔ جب جھولا نکالا تو حضرت موسیٰ نے دیکھا کہ ایک انتہائی بوڑھی عورت ہے جو کمزور نہیں ہو چکی ہے۔ انہوں نے نکالا، اس کو صاف کیا، اس کا کپڑا اتارا، کپڑا بدلا، پھر گوشت اور کھانا لیا، اس کی ماں کو اچھی طرح سے کھلایا۔ کھلانے دلانے کے بعد پھر تھیلا میں ڈالا اور ایک جگہ لٹکا دیا۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا آپ نے لٹکا دیا؟ کہا میری ماں بیٹھنے کی ولایت نہیں ہے، اس لیے میں جھولا میں ڈال کر کے اسے لٹکا دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ اس بڑھیا کی طرف دیکھ رہی ہیں، تو جیسے انہوں نے یہ سب کام سے فارغ ہوا تو دیکھا اس بڑھیا کے ہونٹ ہل رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں جب میں نے غور سے سنا تو بڑھیا کہہ رہی ہے کہ یا اللہ یہ میرا بیٹا میری بڑی خدمت کرتا ہے، پروردگار تو اسے جنت میں موسیٰ کے ساتھ رکھنا۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں مجھے رب سے کہنے کی ضرورت نہیں پڑی، پروردگار یہ کون ایسا نیک بندہ ہے کہ میرے ساتھ جنت میں رہے گا۔ میں نے دیکھ لیا کہ اس بندے کو یہ مقام ملا ہے اس کی بوڑھی ماں کی خدمت اور اس کی دعا کی وجہ سے۔ ایک ماں کی خدمت کرے اللہ موسیٰ جیسا جلیل قدر ہم نبی کے ساتھ جنت میں مقام عطا فرمائے۔ یہ ماں کی دعائیں ہوتی ہیں۔ پروردگار عالم ہمیں ماں باپ کی دعائیں لینے کی توفیق عطا فرمائے۔